بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ظفر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت عمل پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. حضرت ظفر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت عمل پیش آتا تھا تو وہ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے. فائدہ یعنی کہ نماز اللہ کی بہت بڑی کی ہے رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت اس طرف متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ پریشانی کے باقی رہے. بہت سے بیان مختلف طور پر مضمون واردوا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہر قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں. ان کے لات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے جب تک آندھی بند نہ ہوتی تھی مسجد سے نہ نکلتی. اسی طرح جب سورج یا چند گرہن ہو جاتا تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر میں تھے. راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہ پڑھیا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اور قرآن پاک کی آیت وستعینوا بالصبر والصلاۃ تلاوت کی. یہ کوئی قصے میں نقل ہے کہ ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی. راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، تائی ہاتھ میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے. اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین فرمائی. ترجمہ کیا ہے اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں. خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے. انہیں ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال خبر ملی تو سجدے میں گر گئے. کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی. آپ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ. اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا. ام المومنین کا انتقال ہو گیا. اور تو عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت جب وقت قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے. جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح آداب کے رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وستعینوا بالصبر والصلاۃ کو فرمایا ہے. اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے. یہ ایک دفعہ ایسی سکتہ کی سی حالت ہو گئی، سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اٹھی، نماز کی نیت بند گئی. نماز فارغ ہوئیں تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افاقہ ہوا. لوگوں سے پوچھا کہ کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی. لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے. وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ. یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی قسمت میں ایک سعادت اس وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں. اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے اور پھر انتقال ہو گیا. جی
یہ کیا عمل، کس کا عمل تھا؟ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہونا، رحمت للعالمین، ہاں جی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے لیے یہ اللہ پاک نے ساری کائنات کا، ان کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی سخت چیز ہوتی تو فوراً کیا کر دے سر آپ نماز پڑھ دے سر، تو ہوں اسی پڑھ دے بھی ہوگی تو کوئی حادثہ ہو جائے تو ذرا وہ بھی گورا پڑھ دے. ساڈی اس کی وڈی بات بختی اور کیا ہونی. اللہ پاک سانو دین دی سمجھ عطا فرما دے، دین تے چلنا آسان فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.